بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کریں گے سید علی مہدی کاظمی جو کہ شاہ چند چراغ بادشاہ کے گدی نشین ہیں اور اسی سلسلے میں خدمت لوگوں کی کر رہے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ ایچیسن سے اپنی ابتدائی تعلیم کمپلیٹ کی اور اس سے بعد یورپ سے انہوں نے بزنس کی ڈگری حاصل کی. تو ان سے ہم بات کریں گے روٹین سے ذرا ہٹ کے. جو سینہ گزٹ ہے اس سے زیادہ کتابوں کے حساب سے برٹش گزٹیئر میں شاہ چند چراغ بادشاہ کے حوالے سے کیا ہے، لوکل ریونیو ریکارڈ میں کیا ہے، اور اس کے بعد جو مختلف کتابوں میں ہے تو اس میں کیا ہے. تو شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بزنس کی ڈگری حاصل کی ہے تو گدی نشینی کیسا بزنس ہے؟ یہ تو ایک نسبت ہے جی. بزنس جو اس کو ایز بزنس کر رہے ہیں ان کا اچھا ہی چلتا ہوگا، اور یہ ایک خدمت کا سلسلہ ہے. اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ ہمارے خاندان نے اس میں اگر کچھ کیا ہے تو خدمت ہی کی ہوگی. اسی خدمت کو میں اپنا فخر بھی سمجھتا ہوں، اور یہی خدمت ہی ہمارا بزنس کہہ لیں جی. بس یہی ہے. اس پہ بھی لازم ہے کہ میں اس میں جس لائق بھی ہوں اپنا ایک چھوٹا سا جو ایک کنٹریبیوشن جو بھی جس لائق بھی ہوں میں پیش کروں. اور جنہوں نے انہیں بزنس بنایا ان کے لیے بزنس بہت اچھا جا رہا ہے. اور میں تو شاید اپنے خاندان کا شاید سب سے نالائق آدمی ہوں، لیکن اگر آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور جو ہمارے آباء و اجداد کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے جی، اس میں ہم نے خدمت کی ہے. سرکار کے جو عقیدت مند ہیں ان سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی، اور مشن محمد و آل محمد علیہ السلام، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہم نے اپنے تئیں اس میں ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں تھوڑا بہت جس حد تک بھی ہے وہ اپنا حصہ اس میں ہم خراج مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے جی. شاہ چند چراغ بادشاہ کا اصل نام کیا ہے؟ جب کسی سے عقیدت اور محبت اور ان ہستیوں کے ساتھ لوگوں کا اتنا رجحان، کئی طرح کے رجحانات ہیں لوگوں کے، کہ ان کا نام اب 2 4 6 جو بھی آپ نے اس کے اندر الفاظ جو آج آپ کو نظر آتے ہیں وہ القاب ہیں. اس کے اندر کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری جو ہماری ریتل کا حصہ ہے، کچھ وہ چیزیں ہیں. اب یہ جو بادشاہ یہاں پہ کسی بھی صاحب کرامت بزرگ کو آپ دیکھ لیں اس خاندان میں یا اس کے علاوہ اس علاقے میں اور بھی جتنی ہستیاں ہیں ان کا نام میں بادشاہ ضرور آتا ہے. جیسے کچھ اور علاقوں میں پیر بلایا جاتا ہے، یہاں پر سخی بلایا جاتا ہے. تو اب جیسے سخی شاہ چند چراغ بادشاہ عام طور پہ سید سخی شاہ چند چراغ کاظمی المشیدی بلایا جاتا ہے جی. سرکار کا نام شاہ چند چراغ بھی اس طرح سے نہیں ہے جی. یہ تو ہمارا جو ماڈرن جو لنگوسٹکس ہیں وہ اردوائز ہو کر چند بن گئے. بنیادی نام جس نام سے لوگوں میں ان کی یاد زندہ ہے وہ چانن چراغ ہے جی. سرکار کا جو جیسے آپ پیدائش کے وقت جو نام دیا جاتا ہے، جو برتھ نیم جیسے آپ کہیں گے، وہ شاہ زمان ہے. not to be confused with سخی شاہ، ہاں جی، سخی شاہ زمان سرکار جھامرا، وہ جی ہاں وہ ایک علیحدہ نام ہے، یہ ایک علیحدہ نام ہے جی. سرکار کا بھی اسم مبارک جو ہے وہ شاہ زمان ہے. اور اس کے بعد ان کو سلسلہ طریقت میں کہہ لیں یا بعد میں جس طرح سے سرکار جس نام سے انہوں نے شہرت پائی، جو ان کے بعد میں القاب بھی ان کے نام سے جڑ گئے، چانن چراغ. شاہ چند چراغ بادشاہ کو نام شاہ زمان ہے، لوگ شاہ چراغ یا شاہ چند چراغ بادشاہ کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی وجہ یہ چاند اور چراغ کی نسبت ہے جی. جس طرح حدیث مبارک کا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاہ، اسی طرح سے یہ ایک چاند جو ہے وہ مولا غازی عباس علیہ السلام سے اور چراغ سخی امام حسین علیہ السلام سے دو نسبتیں جڑتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور لفظ جو ہے وہ چند چراغ تو آج کے دور کے حساب سے اس میں اردو کا ایک
ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ لفظ یہ ہے وہ چانن چراغ ہے جی. سرکار کو ہمیشہ سے جو نام بلایا گیا ہے وہ چانن چراغ ہے جی. چاند ہمیشہ جب بھی کہا گیا کسی کو اس کے ممتاز مقام کی وجہ سے کہا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر الدجا کہا گیا، قمر بنی ہاشم جناب حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو کہا گیا، اور پھر اولیاء کے درمیان حضرت سخی شاہجہاں چراغ بادشاہ کا ایک ایسا مقام ہے کہ ان کو اولیاء کا چاند اور چراغ کہا جاتا ہے. چاند وہ جو دائمی روشنی دیتا ہے، چراغ وہ جو ہر وقت روشنی دیتا ہے. شاہ چند چراغ بادشاہ کے والدین کا مختصر سا تعارف بتائیں کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے، وہ کہاں سے، کیا گاؤں کیا ہے سرکار کا، کیا سلسلہ کہاں سے؟ کبھی کسی وقت آرام سے بیٹھیں گے دی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی نشست ہوگی تو ہم اس خاندان کے دیگر جو مزارات ہیں اور جو مراکز ہیں اور جو روحانیت کا جو سلسلہ جس طرح سے پھیلا ہوا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کی بھی گنتی شمار کی کوشش کریں گے. اس خاندان میں کتنے اولیاء ہیں، کتنے مزارات ہیں، ایک سانس میں تو شاید میں گنوا نہ سکوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ سرکار کے والد سید سخی شاہ ملوک سرکار اور ان کے دادا شاہ تاج الدین دونوں ایک ساتھ مزار ہے جی، اور ان کے آبائی گاؤں سید ضلع چکوال میں، جسے عرف عام میں اب لوگ سید کسراں کہنے لگ گئے ہیں، لیکن یہ دو ملکہ آبادیاں ہیں جی، ملکہ گاؤں ہیں دو. تو یہ سید گاؤں ہے ہمارے خاندان کا مرکز، جہاں پہ کاظمی سادات ہند میں جس وقت آنے کے بعد ان کا آج تک جو ہمارا 900 سال پرانا مرکز وہی چلا آ رہا ہے. سرکار کی والدہ ماجدہ کا آپ نے پوچھا، ان کا بھی مزار، ان کا مدفن وہیں سید گاؤں میں ہی موجود ہے. ہمارے اسی خاندان کے جید بزرگ بہت بڑی ہستیاں، سید دیوان نظر شاہ کاظمی، سید دیوان محمد شاہ کاظمی، عرف عام میں شاہ نظر دیوان جنہیں بلایا جاتا ہے جی. دیوان ایک ٹائٹل ہے جی، مغل دربار کے آنرری منسٹر کے طور پہ یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، بلکہ تو ان کی اولاد اپنے نام میں لگا بھی سکتی ہے. تو اسی کمپاؤنڈ میں، اسی مزار کے ملکہ احاطہ میں مائی بنت خاتون شاہ چند چراغ بادشاہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہے جی، ان کا مدفن ادھر موجود ہے. اور یہ سگی بہن ہیں جی، یہ سگی ہمشیرہ ہے مائی بنت فاطمہ کی. مائی بنت فاطمہ جو ہے وہ بری سرکار کی والدہ ماجدہ ہے. عام طور پر لوگ کنفیوزنگلی ان کو دونوں کو بھائی بلاتے ہیں، بے شک بھائی ہیں، وہ کئی نسبتوں سے بھائی ہیں، اور لوگ انہیں چچا زاد سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے چچا زاد نہیں ہے، یہ خالہ زاد ہیں. اور اگر آپ ان کو چچا زاد ہی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ 8ویں پشت میں شاہ چند چراغ سرکار کی جو 8ویں پشت میں ان کے دادا ہیں، یہ ان دادا کے بھائی کے پوتے ہیں. 8ویں دادا ہمارے مورث اعلیٰ پنجاب جنہیں کہا جاتا ہے، شاہ سخی زین العابدین، ہڈروال چکوال میں مزار ہے جن کا، یہ میں ان کی بات کر رہا تھا جی. جو شاہ چند چراغ بادشاہ ہیں ان کے کتنی پشت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سلسلہ جا کے ملتا ہے شجرے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سرکار کاظم الغیظ علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں جی 7واں امام، سرکار سے حضرت سخی شاہ چند چراغ سرکار ایگزیکٹلی 26ویں پشت بنتے ہیں. بڑا محتاط ہو کے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں شاید ہمارے خاندان میں ہمارے ارد گرد نصابہ ہیں بہت سے، علم الانصاب پہ بہت ان کی گرپ ہے. میں شاید ان لوگوں میں سب سے کمزور ہوں گا، اور اسی طرح پوچھ پچھا کے تھوڑا بہت جو اپنے طور پہ میں اکٹھا کر پایا ہوں. سرکار 26ویں پشت بنتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے پھر آپ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کو اسی طرح جوڑ سکتے ہیں. 26 میں آپ باقی ایڈ کریں جی 8 اور ایڈ کریں. اچھا 34. جو شاہ چند چراغ بادشاہ جو ہیں مظفر آباد کیسے پہنچے، کب پہنچے، کیا اس کی کیا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے جی کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا جی،
اس کے اندر صدری روایات کا ایک بہت اس کا ایک میجر پورشن جیسے آپ کہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو صدری روایات میں موجود ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کسی نہ کسی قلمی کتابی حوالے سے بھی اس کو میں بیک کر سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ستم ظریفی شومی قسمت ہم لوگوں کی سمجھ لیں، میں قصور مانتا ہوں اپنا، کہ ہم لوگوں نے اس جو ہمارا سکیٹرڈ ورثہ ہے جو کہ اوبیسلی ہماری سوشل میموری میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہمارے خون میں گردش کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، یہ باتیں بالکل درست ہیں، یقین مانیں۔ یہ ہماری سوشل میموری میں ہمارے ارد گرد لوگ بہت سی یہ باتیں جانتے ہیں۔ اب جس وقت کوئی تیسرا آدمی جو اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، جب وہ اس کو وثوق سے کہہ رہا ہوتا ہے تو چلیں اس کا ایک اپنا اس کی عقیدت ہے، اس کی عقیدت ہے، اس کا نالج ہے، اس کا شوق ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور اتنی بات کروں گا جو سننے کے علاوہ کسی کتاب میں بھی پڑھی ہوگی۔ جی سرکار کے ماموں حضرت سید سخی شاہ عنایت ولی جو کہ اپنے تبلیغ کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے مظفر آباد کشمیر میں، سرکار کا جس وقت آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر ان کا اپنا مشن پورا ہو چکا، جب انہوں نے یہاں سے آگے بڑھنا تھا، یعنی کہ اپنے آبائی گاؤں سید سے جب انہوں نے آگے بڑھنا تھا، سرکار پانی کی ایک بند جیسے ہم مقامی زبان میں کہتے ہیں جی بارشی پانی جہاں جمع ہوتا ہے، پاک صاف پانی، ضروریات بھی ہم اس سے لیتے ہیں، اس کھڑے پانی میں سرکار کا اترنا یہ موجود ہے ہمارے لوگوں کی یادوں میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے۔ جی سرکار اس پانی میں اترتے ہیں۔ اب جس طرح سے پانی کو ساکت ہونا چاہیے، لیکن آج بھی اس پانی میں حرکت ہے۔ اچھا اترتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ جی اور وہ اس پانی میں اترتے ہیں اور ادھر مظفر آباد دریائے نیلم سے نکلتے ہیں۔ اچھا یہ کرامت کے ذریعے، جی ٹھیک، کچھ اسی طرح ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وہ پانی ابھی تک جی آج بھی اس پانی میں حرکت ہے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی اس پانی میں اترا ہو۔ اور مجھے جو چیز بہت، میں اکثر اس بات کا بہت لطف لیتا ہوں، یا کہہ لیں کہ نشہ لیتا ہوں اس بات کا، کہ جب بھی ادھر جائے نا جی، سید ایک مرکز ہے، 900 سال کی تاریخ ہے، سرکار کو گزرے ہوئے 300 سال ہو رہے ہیں، یعنی کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہے جو سید کی تاریخ کا جو سرکار کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ آج وہاں وہ بند سرکار کے نام سے مشہور ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں ان کے خاندان کے کتنی جید ہستیاں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان سخی شاہ چند چراغ کاظمی، ایک ان کے نام کی ایک تاثیر ان کے درمیان ممتاز ہو کر، وہ ڈسٹنگوش ہو کر چمکتے نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک اپنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد مظفر آباد پہنچتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ مظفر آباد سرکار کا رکنا زیادہ طویل نہیں ہے، وہ اپنے ماموں حضرت سید سخی شاہ عنایت ولی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، وہ اور ان کے پاس ان کا سلسلہ ہے کہ وہ اور ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر باطنی اور روحانی تربیت کی غرض سے جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو آپ کو یہاں پر بڑی خوبصورت ملے گی کہ سلسلہ کاظمی مشہدی میں یہ تمام تر اولیاء اللہ اپنے گھر میں ایک دوسرے سے ہی سلسلہ فیض لے رہے ہیں۔ اگر آپ حضرت سخی شاہ چند چراغ کاظمی کو دیکھیں تو وہ اپنے ماموں کے طالب ہو رہے ہیں، سخی شاہ عنایت کاظمی کے، اور ان کو دیکھیں تو وہ اپنے تایا سخی شاہ یار محمد کاظمی کے طالب ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو اس میں یہ خوبصورتی نظر آتی ہے کہ اس گھر پہ اللہ کا اتنا کرم رہا اور باطنی فیض اور برکت اتنی موجود رہی کہ کبھی کہیں جانا نہیں پڑا۔ اور اسی کا آگے اسی کی ایک ایکسٹینشن کہیں، اسی کا یہ سلسلہ آگے اس طرح سے چلتا ہے کہ حضرت سخی شاہ چند چراغ کاظمی نے، عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نان کے داد کے طالب کیے، اور واقعی ایسے
ایک اینگل جی ایک اینگل سے دیکھا جائے تو مطلب اولیاء سرکار سے جنہوں نے فیض حاصل کر کے جو ان کے سلسلہ فقر میں ان سے سیراب ہوتے آگے چلتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ غور کریں تو سرکار بھی اس لحاظ سے اپنے ننہال کے طالب ہو رہے ہیں جی. تو بنیادی طور پہ ایک سلسلہ ہے جس کے اندر ان کا بے شک سب موجود ہے تو پھر جی ہاں بے شک یہ ایک سلسلہ ہے, لیکن اس سلسلے کے اندر ان کا قد اور ان کی حیثیت چراغ والی ہے اور وہ چاند کی طرح سے اس کو رونق بخشتے نظر آتا. جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سرکار کے ننہال ددیال ان سے سلسلہ فیض میں آگے جڑتے ہیں, جس میں بہت مشہور جید ہمارے روحانی مراکز آپ جلیاری کہہ سکتے ہیں, آپ جھامرہ شریف کہہ سکتے ہیں. یہ سب ان کا جو سلسلہ فقر ہے وہ سرکار سے ہی چلتا ہے. اس کے بعد آگے دولتالہ ہو, کاکول ہو, یہاں پر جو ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب کے سب حضرت سید سخی شاہ چند چراغ کاظمی سے ہی فیضیاب ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ حضرت سخی شاہ چند چراغ سرکار کا اپنے گاؤں میں ایک ممتاز حیثیت اور ایک نمایاں مقام نظر آنا اس کی ایک بڑی خوبصورتی ہے. آپ وہاں جائیں تو ان کا گھر جو ان کی جائے پیدائش ہے, حالانکہ وہ ان کے 7ویں پشت میں ان کے دادا سے منسوب ہے کہ وہ ان کا گھر ہے. حضرت شاہ زین العابدین سرکار کے شہزادے سید احمد جو ہمارے شاہ چراغ کاظمی کے جو جد امجد ہیں, جہاں سے نسب ان سے ملتا ہے, تو اگر آپ گھر ان کا ہے لیکن آج بھی وہ شاہ چراغ کاظمی کے نام سے مشہور ہے. ان سے منسوب ایک مسجد ہے, ان سے منسوب وہاں پر ان کے کئی مقامات ہیں جنہیں ان کی بیٹھک کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. سرکار کے ہی خاندان میں ایک نزدیکی ان کے کہہ لیں کہ نزدیکی رشتہ دار ہیں جس گاؤں میں وریا مال میں سرکار کی بیٹھک موجود ہے. اس کے بعد مظفر آباد میں سرکار کا بیٹھنا اور وہ مقامات جو ان کی ذات سے منسوب ہیں, جہاں پر وہ ظاہر ہے کہ فیض و کرم بانٹتے رہے اور انسانیت کو ان سے کچھ نہ کچھ ملا. مظفر آباد سے راول پنڈی کب تشریف لائے, اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے جی کہ شاہ چراغ بادشاہ اپنے مرشد کے حکم سے جب مظفر آباد سے روانہ ہوتے ہیں تو یہاں چلتے ہوئے جس مقام پر وہ بیٹھتے ہیں وہ ایک تندور ہے. یہ بڑی ریئر, بہت انیوژول, رادر انہرڈ آف کہا جا سکتا ہے اس کو, کہ ایسی مثال ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتی. آپ کو کہیں پر کوئی ایسی ہستی اگر ہو تو آپ میرے بھی علم میں اضافہ کریں گے, مجھے بھی استفادہ ہوگا آپ سے. سنا نہیں کبھی کہ کسی ہستی کی کرامت آگ سے جڑی ہو. تو شاہ چراغ بادشاہ بیٹھتے ہیں آگ میں مظفر آباد سے جب وہ چلتے ہوئے پنڈی آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنے مرشد سے یہ امر ملتا ہے کہ جہاں پر آپ اگر ٹھوکر لگے گی, جدھر بیٹھنا ہے, جس جگہ ٹھوکر لگے گی پھر وہاں آپ نے بیٹھ جانا ہے, آپ نے رکنا نہیں ہے. جہاں رکیں وہیں بیٹھ جائیں, جہاں رکنا پڑ جائے وہیں بیٹھ جائیں. تو یہاں پر آ کر آپ ان کا جس بھی سبب سے ان کا رکنا بنتا ہے, میں ٹھوکر کہتے ہوئے میرے میں یہ ہمت نہیں کہ میں سرکار سے ٹھوکر کا لفظ منسوب کر سکوں. تو وہ چلتے ہوئے اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں جس بھی سبب سے. یہاں پر ان کا ٹھہرنا ہوتا ہے اور یہاں وہ اس مقام پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تندور ہے اس دور میں, اور یہاں پر پھر وہ اس تندور میں بیٹھتے ہیں. 12 سال کی ریاضت ہے سرکار کی آگ میں بیٹھنا, جس میں سے 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہے جس میں وہ آہن پوش رہے ہیں. کربلا کے اسیران کی یاد میں اور کربلا اور شام کے اسیران کی یاد میں سرکار نے آہن پوش ہو کر بیٹھے. تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آگ میں بیٹھے ہوں تو تپش سے وہ لوہا جو ہوتا ہے وہ گرم ہو کر اس کی کیا کیفیت ہو جاتی. تو یہ مسلسل ہے 12 سال, کہنے سننے میں ہی مسلسل ہی کہا گیا ہے. اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب سرکار حضرت سخی شاہ چند چراغ بادشاہ باہر
آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک بال نہیں جلا, کپڑے جو ہیں وہ سلامت ہیں, ایک ریشہ کپڑوں کا اور ایک بال اپنا نہیں جلا ہوا. اس ٹائم یہاں پہ سرکار تشریف لائے تو اس جگہ کی کیا پوزیشن تھی والے وقوع, یا کیا؟ وہ اس طرح ہے جی کہ جس دور میں سرکار یہاں تشریف لاتے ہیں جی, یہاں پر یہ ایک اونچا ٹیلہ ہے اور اپنے مرشد سے جو ان کو امر تھا, ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اونچی جگہ ہوگی اور وہاں پہ بیری ہوگی. یہاں پہ بیری کے درخت آج بھی اس مقام پر کثرت سے ہیں. جو دربار کی حدود ہیں اس میں بہت ہیں, ارد گرد اکثر گھروں میں بھی آپ کو سنگل چیدہ بیری نظر آ جاتی ہے, جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کچھ یہاں پہ ظاہر آبادی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تلف ہو گئی ہوں گی. اس علاقے میں بیری آپ کو کثرت سے نظر آتی ہے. یہ جگہ آباد ہونے لگ جاتی ہے اور جو پھر یہ تو بہت بعد کی, جو اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں ہمارے جو مخصوص خاندانی مشجرات اور ہمارے جو خاندان کی تاریخ کے علاوہ جو آپ اگر کتابیں ڈھونڈیں گے تو اس میں بھی اس کا جو ہے کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ جمعرات کے دن ارد گرد کی جو آبادی تھی, ان بستیوں سے لوگ نکل کر مزار کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. دکانیں, ایک میلے کا سما بن جاتا تھا, دکانیں لگ جایا کرتی تھیں اور وہ 3 دن کبھی 4 دن تک رہتا تھا. اور اسی میلے کو اگر آپ آگے دیکھیں تو ساتھ ہی یہ جو امپیریل انڈین گیزیٹیئر ہے 1893-94 اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کہ ساون کی جو جمعراتیں ہیں ان میں یہ ہجوم, یہ تعداد بڑھ جاتی ہے اور آخری جمعرات تک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, جو کہ ان کا عرس ہے. اور وہ اس دور میں انگریز نے 1890 کے دوران وہ اس کو 10,000 کی تعداد ریکارڈ کر رہے ہیں. عرس کی جو گیدرنگ ہے اس کو انگریزوں نے 10,000 جی 10,000 سے زیادہ, انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ. اور انگریز اس کو ون آف دا 3 پرنسپل فیئرز آف دا ٹاؤن کے نام سے ریکارڈ کر رہے ہیں. یا میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ گیزیٹیئر کا مطلب ہے ایک کلچر کا کیٹلاگ. جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے ہماری ریتل, ہمارا رہن سہن, ہمارے طور طریقے ریکارڈ کیے, اس کو باقاعدہ طور پہ علیحدہ کیٹیگرائز کر کے اس کو انہوں نے باقاعدہ طور سے اس کو درج کیا. اور وہ جب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہمارا کلچرل کیٹلاگ ہے, تو کلچرل کیٹلاگ میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ یہاں کے مرد کیا زیور پہنتے ہیں اور یہاں کی عورتیں کیا زیور پہنتی ہیں. گلے میں ہی پہننے والا زیور مردوں کا بھی ہے تو اس کا اور نام ہے, اور عورتوں کا ہے تو اس کا اور نام ہے. بولے اتنا تفصیل انہوں نے. جی ہاں, مطلب یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, بڑی تفصیل سے وہ باتیں لکھی جا رہی ہیں. اور اس کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 10,000 سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے کہ اس دور میں 10,000 لوگوں کا اکٹھا ہونا, شہر کے 3 بڑے تہواروں میں سے ایک یہ تہوار ہے. وہ ان تہواروں کو لیتے ہیں اس طرح سے کہ جو ہمارے لوگوں کا رہن سہن اور ہمارے لوگوں کے طور طریقے اس میں نظر آتے ہیں. ہمارا کلچر کیا ہے, کس طرح سے یہ شہر بننا شروع ہوا. تو آپ ایک طرح سے سخی شاہجہاں چراغ سرکار کو فاؤنڈر آف راولپنڈی کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں, سرکار بانی ہے اس بستی کے, جو بعد میں ایکسٹینڈ کر کے راولپنڈی بن جاتی ہے. ویسے بنیادی طور پر راولپنڈی کا بانی بپا راول, یہ جیسلمیر کے بھٹی راجپوتوں کا ادھر آنا, یہ ساری باتیں اسی دور سے جڑی ہوئی ہیں شاہ چند چراغ بادشاہ کی وجہ سے. جی ہاں, یہ 17 سرکار کے یہ سب مسلمان ادھر آنے کے بعد سرکار کے ہاتھ پہ ہوئے. 1700 کے جو یہ اورنگزیب عالمگیر کا اور احمد شاہ درانی کا دور ہے, یہ آپ ایسے سمجھ لیں. اور اس دور میں ان کے ادھر آنے سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سرکار کی عقیدت مندوں میں غیر مذہب بھی اتنی ہی تعداد میں شامل ہیں, غیر مسلم. جی ہاں, جن کا آج تک سرکار سے ایک عقیدت کا, محبت کا رشتہ آج بھی بنا ہوا ہے. اور مجھے اس بات پر
اگر میں فخر کروں تو کوئی شاید میرے اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے. ہم تو شاید ان کی کوئی خاص خدمت نہیں کر سکے. یہ انہی کا ذوق شوق اور ان کی سرکار سے عقیدت ہے کہ وہ آج تک ان سے اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں. آپ اگر علاقے کی اس کی ٹپوگرافی جو اس کا آج کے دور کی جو موجودہ جو جکسپوزیشن جس طرح سے یہ ساری جڑت آپ کو نظر آئے گی, ایک طرف آپ کو بھابڑا بازار نظر آتا ہے. بھابڑا ایک کمیونٹی ہے کھتری ہندوؤں کے درمیان. اب ان لوگوں وہ سرکار سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے نزدیک اپنی ایک بستی آباد کی ہوئی ہے. اور سرکار کی پابندی نہیں تھی کہ صرف مسلمان وہاں آ سکتے, سب آ سکتے. آپ دیکھیں, جی ہاں, آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح آتے ہیں. لوگ آتے اس طرح کہ بھابڑے یہاں پہ آباد ہیں. یہ بھابڑا بازار, بھابڑ خانہ, یہ سب علاقہ یہاں کی آپ آج بھی ان کی کنسٹرکشن دیکھیں, وہاں کا جو آرکیٹیکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ایک سکھ سائڈ نظر آئے گی جو بنی کی طرف ہے, ایک سائڈ آپ کو ہندو کھتری سائڈ نظر آئے گی. ان لوگوں کا جو نوراترا یہ کیا کرتے تھے, جو ان کا ایک مذہبی اس کی اہمیت ہے, 9 دن کی ان کی عبادات ہیں جس میں وہ اپنے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, ان کا اپواس چلتا تھا اس دور میں. وہ 9 دن اپنے نوراترے کے بعد جس دن وہ اپنی خوشی کرتے تھے, تو اس 9 دن کے بعد 10ویں دن کو وہ اپنے جو ان کا دیو یا ان کا کل دیو, یعنی کہ اس قبیلے, اس فیملی کا ایک اسپیسیفک جو جس ہستی سے ان کی عقیدت ہوتی تھی, جو وہ اپنے اس 10ویں دن کے تہوار کو اپنے اس دیو سے منسوب کرتے تھے. اور یہاں پر یہ 10واں دن جو تھا انہوں نے سرکار کے عرس سے منسلک کیا ہوا تھا کہ وہ 10ویں دن اپنی ان پوجا اور اپنے ان ساری رسوم کو سرکار کے عرس کے ساتھ کرتے تھے. اور باقاعدہ جو ان کے نوراترے کے ساتھ جو ان کی عبادات اور 10ویں دن کا جو ان کا تہوار تھا, اس کو وہ عرس میں شمولیت کی شکل میں بناتے تھے. وہ اس کو مناتے تھے عرس میں شمولیت کی شکل میں. عرس میں ان کا باقاعدہ طور پہ وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح سے آپ آج بھی دیکھیں, آپ دربار کی طرف منہ کریں گے, آپ کو سیدھے ہاتھ پہ ایک پرانے دور کی ایک عمارت نظر آئے گی. وہ دھرمشالہ ہے, جو کہ ہندوؤں نے اس حضرت سخی شاہجہاں چراغ سرکار سے عقیدت کی بنیاد پہ, ان کے نزدیک, جی ہاں, ان کی عقیدت کی وجہ سے ان کے نزدیک ترین مقام رکھا ہوا کہ ان کا پلیس آف ورشپ, ان کا ہاؤس آف گاڈ اتنے نزدیک ہونا چاہیے سرکار سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں. تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے پاس دربار میں کرسچنز کا آنا جانا بہت ہے. ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, اور اس کی خوبصورتی ہے کہ کبھی اگر ان کو کسی نے یہ کہا نہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت کو چھپا کر آئیں, تو کبھی یہ بھی ضروری نہیں ہوا کہ وہ یہ اعلانیہ طور پہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. یہ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سب کا آنا ہے, جہاں سب آ سکتے ہیں. یہاں سب آتے ہیں, اور سب آتے ہوئے سرکار کے عاشق ہیں اور سرکار کی محبت کرنے والے ہیں. ان کا ہندو ہونا, ان کا عیسائی ہونا, ان کا سکھ ہونا بہت پیچھے رہ جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ. جی, اور اس سے میں یہ سبق لیتا ہوں کہ انسانیت اور جو انسان ہے, جو آپ کا معاشرہ ہے, اس کے اندر اگر یہ تفریق نہ ہو تو شاید ہم آج جس مقام پر ہیں سے بہت آگے ہوتے ہیں. تو آپ باتیں جو شاہ چند چراغ بادشاہ ہیں, ان کی شادیاں کتنی ہیں اور اولاد کتنی ہیں؟ سرکار مجرد ہے, آپ نے شادی نہیں کی جی, اور اکلوتے ہیں, اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے امیجیٹ اس خاندان میں پھر آگے آپ کو کوئی نام نظر نہیں آتا. تو آپ اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو آپ ان کے گدی نشین کیسے ہیں؟ ہم ان کا خانوادہ ہیں جی, ہم ان کا خانوادہ ہیں, اور ہم ان کے, آپ سمجھ لیں کہ ہم ان کے تایا کی نسل سے چل رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں. تو اس کے علاوہ بھی تو گدی نشین ہیں یہاں پہ. قبلہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ 300-325 سال پرانا ایک مرکز جس سے ہر قسم کا سوشل کیپٹل, شہرت, نام, عزت وابستہ ہو,
اس پہ کوئی کلیمنٹ نہ آئے۔ آج کے دور میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نام سے اگر آپ شہرت پا سکتے ہوں تو ایک آدمی کے علاوہ 10 لوگ اور نہ آ جائیں کلیم کرنے کے لیے؟ تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت سید سخی شاہ چراغ سرکار کا جو ان کی وراثت، اگر آپ اس کو ترکہ جائیداد کی شکل میں دیکھیں، ان کی روحانی جو وراثت ہے، ان کی دستار، ان کا تمام تر سلسلہ اللہ کے کرم سے ہمارے ہی خاندان میں ہے، اور میں آپ کا خادم آپ کے سامنے موجود ہوں اس وقت۔ چلے ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ جو دربار شاہ چراغ کے کچھ تبرکات ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں؟ حضرت سخی شاہ چراغ سرکار کے ذاتی استعمال کی بہت سی چیزیں کچھ عرصہ پہلے میرے دادا صاحب کے دور میں، جیسے کہ اپ انٹل دی 1960s 1960 کی دہائی تک اوائل میں یہاں موجود تھے، مزار کی حدود میں موجود تھے۔ اس کے بعد جب گزرتے وقت کے کچھ تقاضے اس طرح کے تھے کہ پھر وہاں سے ان کو ہٹا کر ہم نے اپنی ذاتی تحویل میں رکھ لیا ہوا۔ اس میں ان کے استعمال کے برتن ہیں، ظروف ان کے جوتے ہیں، ان کے گلے کا استعمال کرنے کا، گلے کا زیور ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی توقیع مبارک ہے، ان کا لکھا ہوا قلمی نسخہ جات ہیں، ان کی مہر ہے۔ اس طرح کا بہت سا ذخیرہ ہے جو ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ جو شاہ چراغ بادشاہ ہیں وہ روحانی سلسلے سے ہٹ کے عالم ہی بہت بڑے تھے؟ جی ہاں، تو سخی شاہ چراغ سرکار سے منسوب قرآن کی تفاسیر آج بھی مشہد مقدس میں موجود ہیں۔ آغا مرشی صاحب کی لائبریری، جو کہ کتب خانہ رضویہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی لائبریری کے بعد دوسرا سب سے بڑا کتب خانہ ہے، وہاں پر سرکار حضرت سید سخی شاہ چراغ کاظمی کی سے منسوب قلمی نسخہ جات موجود ہیں، جس میں قرآن کی تفاسیر ہیں۔ اور میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے جو ہیں، انہوں نے جہاں پر پوٹھوہار خطہ کے شعراء کا ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے سب سے پہلا نام جو ہے حضرت سید سخی شاہ چراغ کاظمی کا لکھا ہے۔ لیکن ان کا کلام کہیں نہیں ملتا۔ بدقسمتی سے وہ کچھ چیزیں معدوم ہو گئیں، کچھ محفوظ نہ کیے جا سکے، لیکن آج بھی جو ہمارے مراکز ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ اگر محنت کی جائے تو تھوڑا بہت ذخیرہ اکٹھا ہو ہی سکتا ہے۔ جی، آپ کا خادم اس وقت میں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ ریسرچ ورک چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ان سے منسوب بہت سے تبرکات اور بہت سی اس طرح کی ان سے منسوب بہت سا جو علمی ذخیرہ ہے، ہم اس کی جستجو میں ہیں۔ کچھ اکٹھا ہو چکا ہے، کچھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ان سے رابطہ ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ تو شاہ جی یہ بتائیں کہ جو شاہ چراغ بادشاہ کی چیدہ کرامات کیا ہیں؟ جی ہاں، سرکار سے جڑے ہوئے بہت سے کرامات ہیں جو کہ آج تک بھی چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مستجیب الدعویٰ ہونے کی وجہ سے اس دور میں لوگ ان کے پاس، جس دور میں وہ بیٹھے تھے، پہلے تو ان کا آگ میں بیٹھنا خود سے ایک کرامت ہے، جو کہ ایک آپ کو کنٹینیوس جتنا عرصہ وہ اس میں بیٹھے ہیں، وہ کرامت لامحدود چلتا جا رہا ہے، وہ ایک لامتناہی سلسلہ آپ دیکھیں گے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی مراد لے کر جاتے ہیں، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے منسوب کئی طرح کے کرامات اور بھی ہیں۔ ایک موقع پر سرکار کا ایک بیلوں کی جوڑی ہے جو ان کی زمین میں ہل چلا رہی ہے، اور ظاہری طور پر ان کا سن چھوٹا ہے، اور وہ اپنے مزیروں سے، اپنے نوکروں سے کھیل رہے ہیں، اور اتنی دیر میں ایک شیر آ کر ان کے بیل کو کھا جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو شیر سے پھر اپنا بیل کو واپس طلب کرتے ہیں۔ اب کتاب کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس شیر سے اپنے بیل کو واپس لیا،
اور اسی طرح جو سرکار کا معجزہ یہ ہے کہ ان کے لنگر جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اسی برتن میں سے وہ کسی کے لیے نان اور کسی کے لیے چاول نکالتے ہیں. وہی جو اپنے دور میں ان کے اپنے ہاتھ کا عقیدت اور محبت کا عالم آج بھی اس طرح سے ہے کہ کچھ سال پہلے ابھی غالباً 2015 یا 16 کی بات ہے کہ یہاں پر ایک آدمی آیا اور سلام کرنے کی غرض سے، جس طرح روزانہ کئی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور اس نے اپنا گلا کاٹ لیا. اب دیکھنے میں یہ ایسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بہت عجیب سا واقعہ تھا، آج تک کبھی ایسا نہ ہوا، نہ دیکھا نہ سنا. تو جب دیکھنے پر پتہ چلا اس کی جیب سے ایک خط نکلا جس میں اس نے کہا کہ میں خود کو آپ کا فدیہ کر رہا ہوں. اچھا. جی ہاں، وہ سرکار کا صدقہ اتارنے آیا تھا. اس نے کہا جی میں آپ کا صدقہ اتارنے آیا، کراچی سے آیا تھا. اچھا جی، بڑی بات ہے، جان دے دی. رہنے والا یہیں کا کہیں تھا لیکن وہ سیٹلڈ کراچی میں تھا. اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کئی دنوں سے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں، 3 دن سے گھر سے غائب ہے. اور وہ 3 دن سے روزانہ آ رہا تھا. اور وہ تیسرے دن آ کر اس نے سخی شاہ چراغ سرکار کا اپنے تئیں ایک صدقہ اتارا. اور پھر یہ بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دربار بند رہا ہو. تو اس کے بعد پھر 3 دن دربار بند رکھا گیا اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو معمول کے مطابق کھولا گیا. ظاہر ہے کہ ایک جان گئی ہے تو اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے. جی، سرکار کے پورے سال کے تہوار کیا ہیں؟ کیا کیلنڈر کیا ہے؟ تہوار اس طرح سے ہیں جی کہ میں اس کو تہوار نہیں کہتا، معذرت کے ساتھ. ایونٹس؟ جی، میں اس کو ایونٹ بھی نہیں کہتا. لینگویج تو چینج ہو سکتی ہے لیکن نہ یہ ایونٹس ہیں نہ یہ تہوار ہیں. یہ لائف ایز یوزول ہے، یہ یہاں کا ماحول ہے، یہ ہمارا یہ معمول ہے، یہ ہمارا رہن سہن ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے کبھی خدمت کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی آج آپ آ رہے ہیں اور آپ کا دل ہے کہ یہاں مجلس ہو جائے، تو فوراً مجلس کا ماحول بن جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے اور دوست آ رہے ہیں جن کا جو آج یہاں جو ہے وہ عزاداری اور ماتم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ماتم ہوگا. اور اس کے علاوہ عرس کے دنوں میں یا جس طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے جو میلاد کے اور خوشیوں کے ایام ہیں، اس میں جشن کا اہتمام ہے جو کہ تھوڑا کم ہے. ہمارے پاس جشن کم، عزا زیادہ ہے. بلکہ شاید جشن تو اس طرح سے نہیں ہے. اور سالانہ جو عرس کا موقع ہے سرکار کا، اس میں 4 دن کا عرس ہے اور جس میں سے 3 دن ہمارے پاس جو ہے غسل بھی ہے، محفل سما کا اہتمام ہوتا ہے روزانہ. اور 1 دن جو ہے جو ہمارے بزرگوں کے دور سے ان کی مہندی، ان کا چراغ اور ان کی گھڑولی کی ایک رسم کی جاتی ہے. محرم اور سفر اور ربیع الاول کے 9 تک کے جو ایام ہیں اس میں تو آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس عزاداری ہے. اس کے علاوہ ہر جمعرات کی عزاداری ہے، جمعہ کی عزاداری ہے، اور پھر تقریباً ہر مہینے 15 دن بعد کوئی نہ کوئی عشرہ خمسہ ہوتا ہے. جی ہاں، اور اس میں ہمارے خاندان کو شرف حاصل ہے کہ ہم جس قدر بھی ہے ہم خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں مولا توفیق دیں اور ہم اس خدمت سے جڑے رہیں. ماشاءاللہ. جی، آپ کا مشن کیا تھا؟ سرکار کا مشن احساس، پیار، ہمدردی، انسانیت، یہ باتیں بہت بڑی ہیں، بہت بلند ہیں، کوئی شک نہیں. بنیادی ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ فکر محمد والے محمد علیہ السلام سے وابستہ رہنا ہی سرکار کا مشن بھی ہے اور ان کی آپ سے
آپ کی ان کی تعلیم کردہ اگر بات کسی اس کا خلاصہ ہو تو وہ یہی ہے. اور جیسے کہ بادشاہ خود سے بھی عزادار ہیں، اسی کربلا کی یاد میں ہی انہوں نے آگ میں بھی گزاری. جتنا عرصہ وہ آگ میں بیٹھے، کبھی آہن پوش ہوئے، کبھی زنجیریں پہنی جس طرح سے، تو انہوں نے کبھی بھی، اگر آپ ان کی زندگی کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ ان کو کربلا سے اور غم امام حسین علیہ السلام سے بہت جڑا ہوا پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے صحن کا خاصہ ہے کہ جو یہاں آیا عزادار بن کے گیا، جو یہاں آیا یہاں سے عزاداری لے کے آگے چلا. اور جو اس کو سمجھ پائے، اس کی حقیقت سمجھے، تو اس میسج میں اتنی وسعت ہے جس کے لیے ایک زندگی، ایک لائف ٹائم بہت کم، بہت تھوڑا رہ جاتا. یہی ان کا مشن ہے اور یہی ان کی تعلیم ہے. آخر میں کوئی میسج ہے آپ کا تو وہ بتائیں. جی، جس موقع بطور پر گدی نشین سرکار کے، میں سرکار کا خادم ہوں، خدمتگار ہوں جی، آپ کا بھی خادم ہوں. اور قبلہ اس موقع پر جب ذکر سرکار کا ہو، اس میں اگر میں اپنا ذاتی میسج دوں تو پھر تو اس کا کوئی مزہ نہ ہوا. میرا ذاتی آپ سے میسج کہیں یا میری آپ سے فریاد کہیں، وہ یہی ہوگی ہمیشہ کہ جو سرکار کی تعلیمات ہیں، جو سرکار کا آپ کو بتایا گیا، اس سرکار کے مشن سے جڑے رہیں. ولا اور رضا، آل محمد سے محبت اور ان کے غم کو آگے لے کر چلنا. اگر ہم اس سے جڑ جائیں تو دنیا بھی، آخرت بھی، اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی بہت کچھ. تھینک یو ویری مچ شاہ جی، شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.